اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان اس وقت فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کی مسجدیں الگ، ان کے مدرسے الگ، ان کی کتابیں الگ اور ان کے دلائل الگ ہیں۔ ان کی ساری توانائی خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں خرچ ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی اصل روح سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا یہ لوگ ان کو قبول کریں گے؟ کیونکہ مہدی علیہ السلام ان میں سے کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے۔ ممتاز مفسر اور پیشوائے طریقت حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، امام مہدی کی سخت مخالفت کی جائے گی۔ جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا تو علماء ظاہر سے بڑھ کر ان کا کوئی کھلا دشمن نہیں ہوگا، کیونکہ مہدی کی وجہ سے ان کا اثر اور رسوخ جاتا رہے گا۔ اور یہ بات اندازے سے نہیں کہی جا رہی کہ یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا۔ قرآن کی گواہی ہے کہ یہودی آپ کو پہچانتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کی جانی پہچانی شخصیت آ گئی تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ تو کافروں کے مقابلے میں پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں کامیابیاں ملے گی، ہمیں فتح ملے گی۔ جیسے مسلمان حضرت مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، حضرت مہدی کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہوں گے۔ حضرت مہدی پر پہلا حملان سے مارنے کی کوشش کرنے والے مسلمان ہوں گے، جیسے یہودی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی بنے۔ حضور کو جان سے مارنے کی بار بار کوشش یہودیوں نے کی۔ جو یہودیوں کا کردار تھا وہی عام مسلمانوں کا کردار ہوگا، جو یہودیوں کا کردار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی کردار ہوگا عام مسلمانوں کا حضور کے بیٹے حضرت مہدی کے سلسلے، جو حضور کے نواسے حضرت حسن کی اولاد میں بالکل حظو النعل بالنعل، جیسے دونوں چپلیں ایک سائز کی ہوتی ہے، بالکل دونوں قوموں کی حالات ایک جیسے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں، اور وہ اصل امتحان ہونا ہے، وہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ تین حصوں میں مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ان کے پاس ہزار دلیلیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی، انہوں نے ماننا ہی نہیں، فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تو ویسے ہی گئے، نام کے مسلمان ہیں۔ باقی جو دو حصے رہ گئے، فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جدوجہد کے اندر، اس قتال کے اندر، اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں اس موقع پر ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عوف، جس دن میری اہل بیت سے دعوت مہدیت کے ساتھ کوئی مرد ظاہر ہو اور تم نے اس کو پایا تو اس کی اتباع کر لو، پیروی کر لو، فالو کر لو، اور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی کی اتباع کرنا، مہدی کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مہدی کا انکار کرنا کفر ہے اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ When Mehdi alayhi salam come, so that at least we will support him. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given basharat that group of Muslims that will support Mehdi alayhi salam, they have been promised paradise. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he come during our time, during my time, and I would be the first person to support him and would love to see how Islam flourishes. What we should do, we should follow Quran and Sunnah and see to it that we force our leaders to follow Quran and Sunnah, and the Muslims should be united on the banner of Quran and Sahih Hadith. Inshallah, again, we'll be a superpower.